دوستو، ہم پھر حاضر ہیں اس ہفتے کی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ پیش خدمت۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو فیثاغورس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ وہ حکمت و دانائی کے آسمان پر مثل مہتاب دمکنے والا ستارہ تھا، جس کی کرنیں رہتی دنیا تک اہل علم کو راستہ دکھاتی رہیں گی۔ علم و حکمت کا یہ بادشاہ، جس کو تاریخ فیثاغورس یا پائتھاگورس کے نام سے یاد کرتی ہے، یونان کے جزیرے سیموس میں تقریباً 570 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ ان کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ علم و حکمت کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ لڑکپن میں دانائی کا یہ عالم تھا کہ اپنے اساتذہ کو ہمیشہ سوالوں میں الجھا کے رکھتے تھے۔ حصول علم کی اس لذت نے فیثاغورس کو سفر میں رکھا۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے لیے فلاسفر کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی علم سے محبت کرنے والے کے ہیں۔ سیموس میں فیثاغورس نے ایک اسکول کا آغاز کیا، جہاں پورے یونان سے لوگ حصول علم کے لیے آیا کرتے تھے۔ سیاسی چپکلیش اور سیاسی مخالفت کی وجہ سے فیثاغورس کو اس شہر کو خیر بات کہنا پڑا اور اٹلی کے شہر کروٹون میں رہنے لگے۔ یہاں جلد ہی ان کی شخصیت فلسفے اور ریاضی میں مہارت کی وجہ سے معروف ہو گئی۔ وہاں انہوں نے ایک علم گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں لوگ خاص طور پر اشرفیہ اور اہل علم لوگ علم کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، فیثاغورس پہلا یونانی سائنسداں ہے جس نے زمین کے گول ہونے کا نظریہ پیش کیا اور بتایا کہ چاند گرہن کے دوران جب زمین کا سایہ چاند کے اوپر پڑتا ہے تو اس کا عکس ہمیشہ گول دکھائی دیتا ہے، اور بتایا کہ چاند از خود روشن نہیں ہوتا، بلکہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ اس نے سروں کے اتار چڑھاؤ، حسابی تعلق اور تناسب کو فلکیات میں شامل کیا۔ ویسے تو فیثاغورس کئی حوالوں سے مشہور ہے، لیکن اس کی اہم وجہ شہرت مسئلہ فیثاغورس ہے۔ اس مسئلے کے مطابق مستطیل میں موجود دو مخالف کونوں کا مجموعہ اس کے وتر کے برابر ہوتا ہے۔ اعداد کو یعنی نمبرز کو اس عالم کی اساس یعنی بیس تصور کرتے تھے، یعنی یہ ساری دنیا ایک خاص تناسب سے بنائی گئی ہے اور اس کو مکمل اعداد کی آپس میں نسبت سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق کائنات کی ہر شے میں ریاضی مضمر۔ جیومیٹری کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ ایک قائمت الزاویہ مثلث میں وتر کا مربع دونوں ضلعوں کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ فیثاغورس کہلاتا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ہی دریافت کیا تھا۔ اس مسئلے کے بعد ریاضی میں فیثاغورس کو شہرت دوام حاصل ہے۔ ان کا نام جیومیٹری کے ہر طالب علم کی زبان پر ہے۔ فیثاغورس پہلا شخص تھا جس نے ریاضی کو تجارت کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا اور اسے ایک قابل تحقیق علم کی صورت دی۔ اس نے اطاعت اور مراقبہ، کھانے میں پرہیز، سادہ لباس اور تجزیہ ذات کی عادت پر بھی زور دیا۔ ہم آپ کو انہی فیثاغورس جو مشہور ریاضی داں تھے ان کی ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ مشہور ریاضی داں فیثاغورس ایک لوہار کی دکان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ دکان میں لوہے پر ہتھوڑے چل رہے تھے۔ فیثاغورس نے کھڑے ہو کر جب غور سے سنا تو یہ دو ہتھوڑے تھے۔ ایک میں لوہا ضرب کھانے کے بعد تیز آواز کر رہا تھا، جبکہ دوسرے ہتھوڑے کی ضرب کی آواز کم تھی۔ فیثاغورس دکان کے اندر گئے۔ انہوں نے دیکھا زیادہ آواز پیدا کرنے والا لوہے کا ٹکڑا
कम आवाज वाले लोहे के टुकड़े का आधा था। यही तहकीक ऑक्टेव की बुनियाद थी। फिसागोरस ने तहकीक की और साजो आवाज की दुनिया का सारा रिदम हिसाब किताब में तलाश कर लिया। उन्होंने कहा, आवाजों का भी एक हिसाब है, ये हिसाब बदलो तो आवाज बदल जाती है। दोस्तों, फिसागोरस ने ही बताया कि दुनिया हिसाब किताब पर खड़ी है। गुलाब का फूल भी खूबसूरत है और नरगिस का फूल। फिसागोरस के इसी उसूल की बुनियाद पर जरा गौर करें। गुलाब में लेकिन कांटे हैं, नरगिस में कोई कांटा नहीं। लेकिन गुलाब के फूल में खुशबू भी है, उससे आप कलाकंद बना सकते हैं, उससे अर्के गुलाब कशीद कर सकते हैं, जबकि नरगिस को आप सिर्फ देखकर खुश हो सकते हैं। हम लोग गुलाब का फूल तो पसंद करते हैं, लेकिन उसके कांटे नहीं। ऐसा ही हम लोगों को पसंद और नापसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी पसंद हासिल करने के लिए अपनी फितरत बदल लें, लेकिन हम अक्सर नहीं जानते कि फितरत में गुलाब की बका के लिए खड़े वो कौन से खौफ थे जिनकी वजह से उसने कांटों में पनाह ली। दोस्तों, फितरत का यही हिसाब किताब है जिसकी समझ से हमें फिर गुलाब के कांटे बुरे नहीं लगते। जैसे फिसागोरस की एक तहकीक ने साजो आवाज की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया था, ऐसे ही हमारी सोच और रिश्तों से तवक्कुआत और ताल्लुकात में भी इनकलाब आ जाता है। जब हम दूसरों के कांटे गिनती करना छोड़ देते हैं तो हम बड़े बन जाते हैं, फिर शोर कम मचाते हैं और अजीम बन जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते फिर किसी नई कहानी के साथ। इस कहानी को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम तमाम लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में कामयाब हो सके। बहुत शुक्रिया।